پاکستان کو عمران خان نامی ایک ناگہانی آفت کا سامنا۔ تحریک انصاف خطرناک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ محمد بلال غوری کا تہلکہ خیز کالم۔ اسلام آباد ہی نہیں پورا پاکستان یوں محسور ہے جیسے تاتاریوں کا لشکر سب کچھ تہس نہس کرنے آ رہا ہو۔ تمام مرکزی شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے، ریل کا نظام معطل ہے، انٹرنیٹ دستیاب نہیں، جہاں بلب مریض تڑپ رہے ہیں۔ پہلے سے طے شدہ تقریبات کو منسوخ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بچے پوچھ رہے ہیں کیا کوئی آفت آنے والی ہے؟ کالم نگار محمد بلال غوری اپنے کالم میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دستور پاکستان کی اس سبز کتاب پر غور کر رہا ہوں جس میں طے کیا گیا تھا کہ اس ملک کا نظام کیسے چلایا جائے گا۔ ابتدائی، ثانوی، تقریباً حتمی، خطن حتمی اور آخری حتمی کال دینے والوں کا اصرار ہے کہ آئین نے انہیں پرامن احتجاج کا حق دیا ہے اور حکومت ریاستی جبر کے ذریعے ان سے یہ حق نہیں چھین سکتی۔ اس حوالے سے بنیادی حقوق کے باب میں 16ویں شق کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کے تابع ہر شہری کو پرامن طور پر اور اسلحے کے بغیر جمع ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ لیکن ادھوری بات کرنے والے یہ نہیں بتاتے کہ اس سے پہلے والی شق میں کیا کہا گیا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 15 کے مطابق ہر شہری کو پاکستان میں رہنے اور مفاد عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعے عائد کردہ کسی معقول پابندی کے تابع پاکستان میں داخل ہونے اور اس کے ہر حصے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے اور اس کے کسی حصے میں سکونت اختیار کرنے اور آباد ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ یعنی شہریوں کو ہر دو طرح کے حقوق فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ملک بھر میں آزادانہ نقل و حرکت کے مواقع بھی اور پرامن احتجاج کی سہولت بھی، مگر نقل و حرکت کی آزادی کو پہلے بیان کرنے کا مطلب ہے کہ ترجیحاتی اعتبار سے یہ حق مقدم ہے۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ مگر ہمارے ہاں یہ روایت چل نکلی ہے کہ کوئی بھی آئین کے آرٹیکل 16 کی جگالی کرتے ہوئے دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے یا پھر اسے روکنے کے لیے حکومت رکاوٹیں کھڑی کر کے شہروں کو بند کر دیتی ہے اور آرٹیکل 15 کو یکساں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کیا ان کروڑوں شہریوں کے کوئی حقوق نہیں جو حقیقی آزادی جیسی نوٹنکیوں اور نئے پاکستان جیسی شعبدہ بازیوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے؟ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں، گھر کا چولہا چلانے کے لیے روزگار کی تلاش میں نکلنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں جن کا گھر سے نکلنا دشوار کر دیا گیا ہے؟ محمد بلال غوری نے پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو نونہالانے انقلاب منہ بسور کر کہتے ہیں راستے تو حکومت نے بند کیے ہیں، ہم نے تو کنٹینرز نہیں لگائے، اس صورتحال کی ذمہ دار حکومت ہے۔ قربان جاؤں اس معصومیت پر جب کوئی گروہ ریاست پر حملہ آور ہونے کی نیت سے پیش قدمی کر رہا ہو، برملا کہا جا رہا ہو کہ جیل کے دروازے توڑ کر قیدی نمبر 804 کو رہا کروا لیا جائے گا، کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ان عزائم کا اظہار کر دیا گیا ہو کہ اب ہم مریں گے بھی اور مریں گے بھی، تو کیا حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے؟ وفاقی دارالحکومت کو شرپسندوں سے بچانے کی کوشش نہ کی جائے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ محاصرہ طویل ہونے پر شہر میں قانون کی نوبت آ جائے تو حملہ آوروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے دفاع کرنے والوں کو ہی ہدف تنقید بنانا شروع کر دیں کہ یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں تو لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ کالم نگار کے مطابق ریاست کو اب اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا پشاور سے اسلام آباد پر دھاوا بولنے کا سلسلہ ختم کرنے کا مستقل حل نکالا جائے، کیونکہ اتنے حملے تو شیر شاہ سوری اور محمود غزنوی نے نہیں کیے ہوں گے جتنی بار یہ گروہ یورش کر چکا ہے۔ یا تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کا بندوبست کیا جائے یا پھر پرانی طرز تعمیر کے پیش نظر شہروں کو بلند و بالا فصیلوں سے محفوظ بنانے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اب اس شہر ناپرسا کو کنٹینروں سے بچانے کی تدبیر کارگر نہیں رہی۔ پورے ملک کا پہیہ جام کر دینا اور لوگوں کو گھروں میں قید کر دینا تو کوئی حل نہیں، اور پھر یہ معاملہ ایک آدھ کال پر موقوف نہیں۔ جب تک اقتدار و اختیار ان کے حوالے نہیں کر دیا جاتا یہ تماشا یوں ہی چلتا رہے گا۔ محمد بلال غوری نے تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے لکھا کہ 2014 کے دھرنوں سے لے کر 24 نومبر 2024 کی فائنل کال تک فتنہ و فساد کی ایک طویل تاریخ ہے، اور اب تو سیاسی استحکام ایک کال سے دوسری کال تک کے درمیانی وقفے کا نام ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ حکومت مسلسل مدافعانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے۔ مثلا موٹر ویز بند کرتے وقت کہا گیا کہ یہ شاہراہیں مرمت کی غرض سے بند کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ منقطع کرتے وقت کہا جاتا ہے کہ سمندر کی تہ میں شارک مچھلیوں نے تاریں کاٹ کھائیں، اس لیے سروس دستیاب نہیں۔ تکلف برطرف، یہ بھونڈے جواز پیش کرنے کے بجائے صاف صاف کیوں نہیں کہا جاتا کہ ملک کو عمران خان نامی ایک ناگہانی آفت کا سامنا ہے، شہروں کو اس سے بچانے کے لیے یہ سب احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تحریک انصاف اب کی سیاسی جماعت نہیں رہی بلکہ خطرناک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ معمول کے حفاظتی اقدامات اور علاج کے ذریعے اس کا سد باب اور تدارک ممکن نہیں رہا۔ یہ ایک ناگہانی آفت ہے، اسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے لاک ڈاؤن نافذ کر کے ویکسین کے بوسٹر شاٹ لگا کر کنٹرول کرنے اور شہریوں کو بچانے کا بندوبست کیا جائے، ورنہ یہ کنٹینرز نامی اینٹی بایوٹک بھی ایک دن کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اگر اس سے متعارف کروانے والے سیاستدان حساسہ سمجھ کر مکمل طور پر ختم کرنے سے گریز کرتے رہیں گے تو معاملات مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔